دین صرف تمہیں احساس دلاتا کہ تمہارا اپنا آپ اور تمہارے پاس یہ گاڑیاں، مکان، پیسہ، ٹکا تمہاری ملکیت نہیں، تمہارا نہیں۔ تم سے بڑے بڑے قابل اور دانا پھرتے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کوئی روٹی نہیں ملتی ہے۔ تمہیں اگر ملے تو سرخاب کے پر نہیں، تمہیں یہ صرف اللہ کی اطاعت، اس کی نعمت اور احسان ہے اس پر۔ جب احسان کا خیال پیدا ہو جائے نا کہ سب اللہ کی مہربانی، قارون نہ بنے آدمی کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے تو اپنے علم سے کمایا، اپنی دانائی سے کمایا۔ یہ جب سوچتے ہیں خناس امیر لوگ کہ ہم کوئی برتر مخلوق ہیں، ہم بڑے دانا تھے تھی، پھر نہیں وہ اللہ کی راہ میں دیتی، اور دیں گے بھی تو احسان جتائیں گے کم وقت۔ اگر سمجھ لیں نا کہ یار مجھ سے یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، دانا ہیں، مگر وہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اگر روزی بدانس بر خضو دے داں تنگ تر روزی، اگر رزق عقل سے ملتا تو سب سے زیادہ دنیا میں بیوقوف بھوکے مرتے، مگر ہوتا کیا؟ بنا داں چنا روزی احسانت کے دانا اندر آ رہا ہو۔ رزق کا معاملہ دیکھ کر عقلیں دنگ ہیں کہ بیوقوف جو ہیں کھا رہے ہیں، بڑے بڑے دانا دھکے کھا ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ دکھاتا ہے کہ یہاں عقل سمجھ کی کوئی بات نہیں، یہ امتحان کا دور ہے، یا میں اپنی مرضی سے کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں۔ جس کو زیادہ دیتا ہوں اس کا حوصلہ دیکھتا ہوں کہ میرا ایک روایت کا مضمون یہ ہے بڑا خطرناک کہ اگر یہ غریب جو نا مانگنے والے ان میں سے کئی جھوٹے نہ ہوتے تو اللہ فرماتا کہ جب اس نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نام پر دے اور تو نے نہیں دیا، میں زمین میں دسا دیتا کہ مال میرا اور میرا بندہ میرا حوالہ دے رہا کہ اللہ ہی کہتا کہ دے، تو نہیں دیا، مگر اس لیے تمہیں رعایت مل رہی ہے کہ باتیں جھوٹے گی، معافی مل جاتی کہ سائل بات جھوٹ بولتے، ورنہ یہ جرم تھوڑا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا غنی حلی، خدا تمہارے صدقوں تک کا محتاج ہے، اس کے تو اپنے خزانے بھرے، تمہیں اپنے پلے سے دیتا۔ اور جو تم یہ سرکشی کرتے ہو کہ اللہ کے نام پر نہیں دیتے، وہاں اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے سے کام دے، حلیم، بڑا اس وقت بردباری سے کام دے گا، ورنہ تباہ ہونے کے لائق کہ نام مراد ہو اللہ کا مال، تم اللہ کے نام کی قدر ہی نہیں کرتے۔ کوئی بینک میں لے کر جائے کسی کا چیک دستاویزوں والا وہ نہ دیں تو وہ بینک کے پیچھے پڑ جائے گا، کیوں بینک کھولا، میرا چیک تم نے کیوں رد کیا؟ اللہ کا چیک کہتا کہ اللہ کے نام پر دے، اور نہیں دیتا، مگر صرف جھوٹے ہونے کی وجہ سے رعایت مل گئی۔ تو یہ نماز بھی شکر سے پیدا ہوتی ہے، جب پتہ چل جائے کہ میں اور میرے پاس جو کچھ اللہ کا فضل، ابھی چاہے مٹا دے، اگر وہ نہ چاہتا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ شیخ اکبر اللہ عنہ پر فرمایا دو سجدے جو تم کرتے ہو ہر رکعت میں، تمہیں پتہ ہے کہ ایک سجدہ جب تم کرتے ہو اس وقت تمہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ تم مٹی ماننے سے پہلے تمہارے اجزاء مٹی میں بکھرے ہوئے تھے، کون تم امواتن، تم نہیں تھے، وقت گزرا ہے کہ تم نے تمہارا نظام نہیں، دنیا نہیں تھا، پھر پیدا کیا، جو اٹھ کر بیٹھ جاتے نا وہ یہ زندگی جو گزار رہے ہیں، پہلے نہیں تھے، پہلا سجدہ کون تم امواتن، تم نہیں تھے، نہ تھا میں اولن، میں نہ رہوں گا آخر، دوسرا سجدہ پھر ہے کہ کوئی پھر آئے گا کہ مٹی میں مل جائے گا، پھر نہیں شو ہوگا، درمیان میں تھوڑا زندہ ہے، دوسری مرتبہ پھر زندہ اٹھ رہا ہے، وہ ریہرسل ہوتا ہے کہ پہلے سجدے میں عدم مٹی، اٹھ کر بیٹھ گیا زندگی ملی ہے، پھر قبر میں جائے گا مٹی، اور پھر یحییکم، پھر زندہ کر لے گا، ثم الی ربکم، پھر اللہ کی عدالت میں پیش ہو جاؤ۔ تو جب پتہ چل جاتا کہ میں اور میرا سب کچھ اللہ کا، اس میں جیسے کہتے ہیں تھینک یو، جو شکریہ ادا نہیں کیا حرام دادا کمینہ آدمی ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکا حضور آپ کی مہربانی۔ تو یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز مقرر ہوئی، یہ ہماری شرافت کا ثبوت ہے کہ نمک حرام نہیں تو ہم احسان مانتے ہیں۔ اب انسان کے جسم میں آپ دیکھیں اللہ دین نے کیسی کیسی چیزیں لی کہ تین چیزیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا، افاضتکم النعماء منی ثلاثۃ، تم نے ایک مہربانی کی اور اس مہربانی کی وجہ سے میری تین چیزیں آپ کی بن گئی، یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، میری زبان بھی تیری ہوگی، میں ہر جگہ گن گاتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں یار فلاں چودھری نے بڑی مہربانی کی ہے، اور میرے ہاتھ بھی تیرے ہو گئے، میں تیری پھر مخالفت نہیں کرتا، جو تو کہتا تیری امداد کرتا ہوں، تیرا حکم مانتا ہوں، والضمیر المحجب، اور جو میرے اندر چھپا ہوا ہے نا ضمیر، دل زبان ہاتھ پیر سب تیرے ہو۔ حرامی ہوگا جو کسی احسان کرنے والے کے احسان کے مقابلے میں اس سے زیادتی کرے، ورنہ تعریف کرے گا، اس کے سامنے ادب آداب بجا لائے گا، دل میں اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو نماز میں